ہم دوبارہ ایک انٹرپرینشل ایجوکیشن منسٹرز کی میٹنگ کریں گے اور یہ میٹنگ کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ حتمی فیصلہ کریں گے کہ اسکول جو ہے وہ کھل رہے ہیں یا نہیں کھل رہے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح حالات چل رہے ہیں وہ ہم اسکول کھولیں گے۔ وزیر تعلیم کا 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان، 7 ستمبر کو حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ وزارت صحت اسکولوں سے متعلق SOPs جاری کرے گی۔ کورونا کی وجہ سے تعلیم کا شعبہ بری طرح متاثر ہوا، یکساں تعلیمی نصاب پر کام جاری ہے۔ شفقت محمود۔ کورونا وائرس کا خطرہ ابھی موجود ہے، صوبائی حکومتوں کے تعاون سے اسکول کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ محرم الحرام میں بے احتیاطی سے پھیلاؤ میں تیزی آ سکتی ہے، وفاقی وزیر اسد عمر۔ پاکستان میں کورونا کیسز کم ہونے پر عالمی ماہرین حیران، ڈاکٹر سوچنے پر مجبور۔ نوجوان آبادی، مضبوط قوت مدافعت اور سمارٹ لاک ڈاؤن وجہ قرار۔ بھارت میں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ ٹیلی گراف کا آرٹیکل۔ کورونا چیلنج کے ساتھ کامیابی سے نمٹا گیا، پنجاب حکومت نے پہلے دن سے بہترین اقدامات کیے۔ لوٹ مار ایسوسی ایشن کی سازشوں کے باوجود 2 سال مکمل ہوئے۔ ماضی کے بجٹ میں صرف لاہور کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ فیاض الحسن چوہان۔ کورونا وائرس سے مزید 10 افراد جان سے گئے، اب تک 6219 اموات، 2,91,588 شہری متاثر۔ سندھ میں 1,27,381، پنجاب میں 95,958 مریض، خیبر پختونخوا میں 35,545، بلوچستان میں 12,424 کیس۔ سندھ حکومت آئین اور قانون کے مطابق کام کرتی ہے، کہہ چکے ہیں سندھ کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ کراچی سے متعلق انتشار پھیلایا جاتا ہے، سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مرتضی وہاب۔ شہباز شریف کو مریم پھنسانے جا رہی ہے۔ شہباز شریف اپنی جب تاش لگاتا ہے تو وہ ساری تاش کو بکھیر دیتی ہے۔ یہ جو پتھر لے کر آئی ہے پٹھراؤ کرنے والے، اور جتنے پتھر آپ لوگوں نے دکھائے ہیں کہ وہ تھیلوں میں لے کے آئے، وہ سارے پتھر اس نے نیب کو نہیں مارے، شہباز کی سیاست کو مارے ہیں۔ وہ سارے پتھر ایک ایک شہباز کی سیاست کو لگے۔ مریم نواز نے پتھر نیب کو نہیں، شہباز شریف کی سیاست کو مارے ہیں۔ لیگی رہنما اپوزیشن لیڈر کو پھنسانے جا رہی ہے۔ فضل الرحمان نے اپوزیشن سے تحریری معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا بلاول بھٹو پر طنز۔ بلاول بچہ ہے، ابھی کچا ہے، بچہ ہے، کچا ہے، رہنے دو اس کو، کیا ہے۔ غیر قانونی بھرتیوں اور مشینری کی خرید و فروخت میں کرپشن کا الزام، مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کو ناب طلبی کا نوٹس، احتساب بیورو خیبر پختونخوا کا 25 اگست کو پیش ہونے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دور میں دیے جانے والے ٹھیکوں کی تحقیقات کا آغاز، LDA، ٹیپا اور دیگر اداروں سے ریکارڈ طلب۔ احتساب بیورو نے اہم ترقیاتی منصوبوں میں ٹھیکوں کا ریکارڈ بھی مانگ لیا۔ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس، لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف کو 27 اگست کو طلب کر لیا۔ حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کو بھی پیش کرنے کا حکم۔ جو صاحب مرحوم بہت بڑے آدمی تھے، ساری عمر جو ہے جمہوریت کی بقا کے لیے انہوں نے جدوجہد کی۔ میر حاصل خان بزنجو صاحب وہ پاکستان پہ اور پاکستانیت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہیں۔ حاصل بھائی وہ ایک ایسی قدابر شخصیت تھی کہ ہم جتنا بھی ان کو خراج پیش کریں وہ تو کم ہوگا۔ سینیٹر میر حاصل بزنجو کی تدفین آج خوزدار میں ہوگی۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں مرحوم کو خراج عقیدت، فاتحہ خوانی۔
سربراہ نیشنل پارٹی نے جمہوریت کے لیے بے مثال جدوجہد کی. خواجہ آصف، رضا ربانی، شہری رحمان اور دیگر ارکان پارلیمنٹ کا اظہار خیال. سی پیک کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پاکستان اور چین بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کے خواہش مند. کورونا کے بعد خطے میں تبدیلیاں آئیں. دورہ بیجنگ کے دوران کشمیر اور بھارت چین متنازع علاقے میں کشیدگی پر بات ہوگی. شاہ محمود قریشی. وزیر خارجہ کا چین پہنچنے پر پاکستانی سفیر اور چینی حکام کی جانب سے استقبال. شاہ محمود قریشی کی چینی ہم منصب سے ملاقات. سی پیک سمیت خطے کی صورتحال پر بات چیت. پاک افغان تجارتی تعلقات میں بہتری کے لیے اہم اقدام. کورونا کے باعث بندرگاہوں پر پھنسے 25,000 سے زائد کنٹینرز کا جرمانہ معاف کرنے کا فیصلہ. سمری تیار. آج ای سی سی سے منظوری ملنے کا امکان. 39 کروڑ 78 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ معاف ہوگا. سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کو 2 ماہ میں سرکاری گھر خالی کرانے کا حکم دے دیا. غیر قانونی الاٹمنٹس منسوخ اور میرٹ پر گھر دینے کی ہدایت. صوبائی حکومت سے عمل درآمد رپورٹ طلب. اداکارہ عتیقہ اوڈھو 9 سال بعد شراب کیس سے بری. اداکارہ کے خلاف 2 بوتل شراب برآمدگی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا. سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے 2011 میں از خود نوٹس لیا تھا. بی آر ٹی کے بعد خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کا 100% آبادی کو اجرا. بڑی کامیابیاں. کریڈٹ وزیر اعلیٰ محمود خان اور وزیر دفاع پرویز خٹک کو جاتا ہے. امید ہے باقی صوبے بھی تقلید کریں گے. وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری. کورونا کی وجہ سے اکانومی دباؤ کا شکار ہے. ملکی معیشت کا پہیہ چلے گا تو صورتحال بہتر ہوگی. مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جانا چاہیے. چودھری پرویز الہی. کراچی ڈیفنس میں خاتون ڈاکٹر کی مبینہ خودکشی کیس میں نیا موڑ. واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ لائسنس سعد نصیر کے نام پر رجسٹرڈ. پولیس کو پستول کے مالک کی تلاش. ڈاکٹر ماہا سے روابط کے حوالے سے بھی تفتیش جاری. لاہور اور اسلام آباد میں 8 سے 10 محرم تک ڈبل سواری پر پابندی. نوٹیفیکیشن جاری. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش. نارتھ کراچی اور ایف بی ایریا میں بھی بادل برس پڑے. شہر قائد میں آج اور کل طوفانی سپیل کی پیش گوئی. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گوندل. میں ہوں ام رباب زین. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبر آپ کو دیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین کے صوبے ہینان پہنچ گئے. چینی وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی کا پرتپاک استقبال کیا. دونوں وزرائے خارجہ کے مابین کچھ ہی دیر میں باقاعدہ ملاقات ہوگی. وزرائے خارجہ ملاقات کے بعد پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات کا آغاز ہوگا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین پہنچے ہیں. چین کے صوبے ہینان میں چینی وزیر خارجہ وینگ یی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. اس موقع پہ سیکرٹری خارجہ بھی ان کے ہمراہ ہیں. اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عدیل وڈائٹ سے. عدیل، کیا مصروفیات ہوں گی شاہ محمود قریشی کی؟ شاہ محمود قریشی اب سے کچھ دیر پہلے چین کے صوبے ہینان پہنچے ہیں، جہاں ان کے چینی ہم منصب وانگ جی نے وزیر خارجہ کا پرتپاک استقبال کیا. دونوں وزرائے خارجہ کے مابین تہنیتی جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. اب سے کچھ دیر بعد دونوں وزرائے خارجہ کے مابین باقاعدہ ملاقات ہوگی اور وزرائے خارجہ کی ملاقات کے بعد پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات کا آغاز ہوگا. شاہ محمود قریشی نے یہ کہا ہے کہ پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات میں وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. پاکستان اور چین دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کے خواہش مند ہیں. اقتصادی راہداری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات ہوگی. سی پیک کی جلد تکمیل
पर भी बात होगी। कश्मीर की सूरत हाल दोनों ममालिक के लिए उन्होंने कहा बड़ी अहमियत की हामिल है, इस पर भी बात होगी। और उन्होंने ये कहा है कि सी पैक की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में अब तब्दीली आ रही है, अफगान अमन अमल के हवाले से जो पेशरफ्त है, इस सारे मामले पे खित्ते की जो सूरत हाल है, अमन अमान की सूरत हाल, इस पे बात होगी। और उन्होंने कहा है कि कोरोना वबा में कमी के बाद ये उनका चूंकि पहला दौरा है, तो चीन और पाकिस्तान जानते हैं कि खित्ते में अहम तब्दीलियां रुनुमा हुई हैं इस सारे मामले के दौरान। और सऊदीया और इसराइल के मामले पर भी उन्होंने कहा कि सऊदीया का दो टोक मौक़िफ़ है और ये उनका तारीखी मौक़िफ़ है। और इस वक्त जो सारी सूरत हाल है खित्ते की, इस पर अब से कुछ देर बाद चीनी हम मनसब से मुलाकात में उनकी बात होगी। मुख्तलिफ उमूर हैं जिनके ऊपर दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू होगी। अदील बड़ाइच, आपका शुक्रिया।